الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی زندگی میں کئی ادوار گزرتے ہیں، اور اسپیشلی اگر وہ انسان ایک مسلمان ہے تو ایمان کا، اسلام کا، دین کا ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس کے دل پہ مختلف قسم سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، کچھ سیزنز کے بعد، کچھ ادوار کے بعد. تو آیا ہمیں واقعی ری انٹرپریٹیشن آف اسلام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا آلریڈی جو انٹرپریٹیشنز ہیں ہمارے پاس اسلام کی، جو کولڈلی اگر دین کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں، اس کے فنڈامنٹلز پہ اگر ہم اس کو پرکھیں، تو ہمارے پاس ایک بہت ہی جامع ڈیفینیشن ہے دین کی، بہت ہی کمپریہنسونیس کے ساتھ اس کا ایک کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت تک پہنچایا ہے. تو اگر اس کے سورس کو دیکھا جائے تو ایسی کیا چیز ہے یا وہ کون سی ڈیفینیشن ہے جس ایک ڈیفینیشن میں یا ایک کوٹیشن کے اندر یا ایک فریم کے اندر ہمیں پورا اسلام کا فریم ورک پتہ لگ جائے، پورا دین کی جامعیت ہمیں معلوم ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم قرآن حکیم کو دیکھیں کہ قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے. تو ام الکتاب اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے قرآن حکیم کے جو سبجیکٹس ہیں، سبجیکٹ میٹر ہے، قرآن حکیم کے مضامین جو ہے، جو ایکسٹینسو مضامین ہیں، اس کے اندر بہت بریفلی ڈسکس کیے گئے ہیں، ان کو بیسک ٹچ دیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو دین اسلام کی جامعیت کے حوالے سے جو کمپریہنسو پکچر اسلام کی دین کی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ جو ہے حدیث جبریل سے پیش کی جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے رسول اکرم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں. حدیث کا کچھ ٹیکسٹ اس طرح ہے: بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر نریٹ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر جو ہے ایک بندہ آیا. تو اس کے بارے میں وہ پراپر ڈسکرپشن دی ہے کہ لا یعرفہ منا احد، کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی ہے، نو ون ریکگنائزڈ ہم امنگ اس، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نان نیبرنگ تھے کیونکہ کوئی بندہ ان کو پہچانتا نہیں تھا. اور دوسری بات انہوں نے پہلے یہ کہی ہے کہ وہ ان کے جو مطلب ان کے اوپر کوئی ٹریول کا سائن نہیں تھا، کہ دیر واز نو سائن آف ٹریول اوور ہم نا. وہ آئے ہیں تو ان کے جو ہے نا انہوں نے وائٹ کلر کے کیا کہتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کے بال جو ہیں وہ جیٹ بلیک تھے، مطلب وہ نیٹ اینڈ کلین تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسٹنٹ لوکیشن سے بھی نہیں تھے اور کرنٹ لوکیشن میں سے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے آ کر رسول اکرم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان. پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا اور اس طرح احسان کے بارے میں بھی پوچھا. رائٹ. تو اگر ہم حدیث کے ٹیکسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ آ کر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. انہوں نے جو پہلا کوشچن کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بتایا. اب اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام بیسیکلی جو ہے وہ آؤٹ ورڈ پریکٹسز ہیں، آپ کی ایکسٹرنل پریکٹسز ہیں، آپ کی ریچولز ہیں، آپ کے ایکشنز ہیں. تو رسول اکرم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے شہادتین جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے، یہ وہ آپ کی بیس ہے کہ جو ٹیسٹمنی آف فیتھ ہے نا، ہاں جی بالکل، تو وہ آپ کا پہلا پلر ہے آپ کے اسلام سب سے پہلے آپ کے پاس شہادتین آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے نماز کو قائم کرنا ہے، تو تقیم الصلاۃ. پھر آپ کے پاس زکوٰۃ آ جاتی ہے، یو ہیو ٹو پے دا زکاۃ. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں فاسٹنگ ان رمضان، اور دین آپ کے پاس آ جاتا ہے حج. تو یہاں پر قرآن حکیم میں جو ہے نماز اور زکوٰۃ کو جو ہے نا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور بہت زیادہ ذکر کیا گیا، ایکسٹینسولی ذکر کیا گیا. تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے، اور ان دونوں کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے، آپ کی جو آپ کی ذات سے متعلق تزکیہ. پھر آپ سے متعلق جو سب سے قریب ترین چیز ہوتی ہے وہ آپ کا کیپٹل ہوتا ہے، آپ کا مال ہوتا ہے، آپ کا سرمایہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے کلینزنگ کریں گے ان دونوں چیزوں کی؟ تو اپنی ذات کی کلینزنگ کرنی ہے. پھر اپنے جو آپ کی ویلتھ ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ نے اس کے کیا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا پروپیگیٹ کرتی ہے. یہ دو چیزیں آ گئیں. اس کے بعد آپ کے پاس روزہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ کے پاس حج آ جاتا ہے. روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ ہے کہ آپ نے اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی انڈیویجول لائف کے اندر اپنی ڈیزائرس کو ڈسپلن میں کیسے لے کر آنا ہے. پھر جب آپ کی ڈسپلن، آپ کا ذات ڈسپلن میں آ جاتی ہے، آپ سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی ذات کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کر لیتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے نا پھر جب روزہ ختم ہوتا ہے تو پھر حج شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک عالمی قربانی ہے. آپ جب جاتے ہیں تو آپ ایک گلوبل وے میں جا کر جو ہے نا اپنے آپ کو ایک قربانی کے عنصر میں لے کر آتے ہیں. پھر ایک اس کے اندر ایک سیکریفائس کا پھر کیا کہتے ہیں ایک ایسنس شامل ہوتا ہے. آپ اپنے مال کو بھی قربان کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کو بھی قربان کرتے ہیں. اور ایک روزہ تو ایک شارٹ ٹائم اسپین کے لیے ہوتا ہے، لیکن حج کا ایک لمبا ٹائم اسپین ہوتا ہے.
یعنی کہ ایک سال کا جو 365 ڈیز کا جو آپ کا سائیکل ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج اللہ تعالیٰ اس کو ذرا فارمولیٹ کرتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہے، ہاں جی، اور بلکہ ایک دن میں کئی مرتبہ ہے، 5 مرتبہ ہے، تو وہ پھر ایک بندہ پریکٹس میں آ جاتا ہے ایک مسلمان. اس کے علاوہ پھر جب رمضان آتا ہے پھر یہ جو 30 ڈیز کی اس کی جو فاسٹنگ ہوتی ہے، جو پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد ہی بس 2 یا 2.5 مہینے بعد یا 2.25 مہینے بعد جو ہے وہ آپ کا حج کا سیزن آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انسانی بدن کو، ایک مسلمان کو کس طرح سے تربیت ان کی کرتے ہیں کہ وہ بتدریج کرونالوجیکلی چیزوں کو لے کے چلے. یعنی اسلام جو ہے وہ ایک دم اچانک سے پریکٹس نہیں ہو جاتا. ریچولسٹک جو پریکٹسز، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آؤٹر جو آپ کی پریکٹسز ہوتی ہیں، اسی کو ہم اسلام میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. بالکل. یہ عبادات جو ہے نا، یہ آپ کے اندر کچھ ایسنس جنریٹ کرتی ہیں نا، کچھ جوہر پیدا کرتی ہیں. پھر وہ جوہر جو ہے وہ آپ اپنے سوسائٹی میں لے کے جب جاتے ہیں تو آپ پھر مسلمان بنتے ہیں. پھر اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی عبادات کے جوہر کو لے کر سوسائٹی کے اندر موو کر رہے ہیں. تو پھر اب نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا ایک ذاتی اس کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے، ایک پرسنل آپ کی انڈیویجول لائف پہ اس کا کیا کہتے ہیں امپیکٹ ہے. پھر ایک آپ کی سوشل لائف کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے. جب آپ نکلتے ہیں، آپ سوشل لائف میں آتے ہیں، آپ جماعت کو دیکھتے ہیں. اسی طرح روزے کو دیکھیں تو روزے کا بھی ایک انڈیویجول ہے، پھر ایک جو ہے نا کمیونل لیول پہ وہ کیا کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر، آپ کس طرح دوسروں کے کام آ رہے ہیں. زکوٰۃ میں آپ کیا کر رہے ہیں، حج میں آپ کیا کر رہے ہیں. تو پھر اسی طرح مطلب یہ نظام عبادات جو ہیں یہ انسان کو ایک پرسنل لیول سے لے کر پھر کمیونل لیول پہ آ کر پھر آپ کو آ کر ایک گلوبل وے میں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے. یہی ایک عالمگیریت ہوتی ہے نا، یہی ایک یونیورسیلٹی ہوتی ہے ایک فریم ورک کی، کہ وہ آپ کی انفرادی لائف میں آ کر کے پھر جا کے کمیونٹی میں کس طرح سے اثر کرتا ہے. مثلا اگر آپ نے نماز کی تو مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ کو نماز جو ہے وہ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، یا آپ کی جو انفرادی نماز آپ کے بدن پہ اور آپ کے مطلب 5 ٹائمز اے ڈے آپ کی زندگی میں وہ اسٹیبلش ہو گئی، قائم ہو گئی. اس کے بعد اس کے انفلوئنس پر سوسائٹی میں سمہاؤ جائے گا، سمہاؤ نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی جائے گا. آپ کی وجہ سے، آپ کی نماز کی وجہ سے جو آپ کی طہارت ہوئی، آپ کی تھاٹ پروسیس کی، آپ کے اندر کا جو تزکیہ ہوا، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، مطلب آپ اپنی چیسٹٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. سمہاؤ وہ چیز پوری ہو رہی ہے. تو پھر جب آپ کمیونٹی میں جائیں گے تو سوسائٹی آپ کی وجہ سے پاک ہوگی، یعنی آپ بے ضرر ہوں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی بڑی بات ہے. آپ کے ایسنس، آپ کا جو ایسنس ہے عبادات کا، وہ سوسائٹی کے اندر جائے گا. ایگزیکٹلی. بالکل. حدیث کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ایمان پہ ہے. آپ نے مجھے یہ بھیجی تھی، میرا خیال ہے کہ میں اس کو ذرا وہ ریڈ کر لیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں. سید جبریل علیہ السلام نے پھر جو ایمان کے بارے میں اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فاخبرنی عن الایمان. تو عمرہ میں بعض اوقات بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا، وہ محض الفاظ نہیں ہیں. آپ کے یعنی اگر ایک بینگ کو، ایک سول کو اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے ایک دریا کو کوزے میں ڈالنے کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب یہ والی جو حدیث ہے اس پہ تو گھنٹوں ڈیبیٹس ہو سکتی ہے، بلکہ کئی ادوار اسلام کے آنے کے بعد گزر چکے ہیں، 1500 سال 1450 سال گزر چکے ہیں. لیکن اس حدیث کی جامعیت، معنویت، یہ ہر دور کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پھر بھی جو ہے نا یہ ایوالو بھی کرے گی. اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو انٹرپریٹیشن ہے ایمان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یعنی ایمان کا جو ایسنس ہے وہ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ آپ ایمان لائیں اللہ پہ اور ملائکہ پہ اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ جو رسول پہ آئیں، اس کے بعد پھر رسول ہی ان کے پروفٹس پہ، ان کے میسنجرز پہ، والیوم الآخری، ایسا دن جو ابھی قائم ہوا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ساری وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹ کی ہیں غیب کی کیٹیگری میں، ایمان کی کیٹیگری میں، جو ابھی تک آپ نے اور میری آنکھوں نے اس طرح سے دیکھی نہیں ہے. یعنی اگر ایک مسلمان امت کی، رسول اللہ کی امت کی بات کریں، کیونکہ ہم نے پروفٹس دیکھے نہیں ہیں اس طرح سے، کیونکہ ہم شروع کے ادوار میں نہیں ہیں، تو اس حساب سے ہمارے لیے یہ چیزیں انسین ہیں. اسپیشلی چلے پروفٹس تو مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک مشن کا نا، لیکن باقی جو اس میں کوڈنگ ہوئی ہے نا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ٹوٹل انسین، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جو ڈیسٹنی ہے، جو قدر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، آپ کو نہیں پتہ کیا ہوگا، تو چاہے وہ خیر ہے وہ شر ہے، لیکن بہرحال یہ جو نصیب ہیں، یہ ساری وہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جس پہ ایک مسلمان بلیو کرے گا تو جا کے اس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا. اچھا، میں نے کہیں پہ بڑے مزے کی ایک بات پڑھی تھی، وین یو بلیو ان انسین یو کمانڈ دا سین. جب آپ کی دسترس ہو جاتی ہے ایک کنکریٹ چیزوں پہ، دنیا آپ کی ہو جاتی ہے، جب آپ جو ہے نا ایک
ایک ان سین پہ، ایسا ان سین جو قابل ہے جس پہ ایمان رکھا جائے. تو یہ وہ سارے وہ ایلیمنٹس میں نے ہیں. کسی اسکالر کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ ایمان بالغیب جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ ایمان بالغیب سے ایمان بالمشاہدہ کا سفر کرتے ہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی، I think اسپریچولی relatable ہے. ایلیویٹ ہوتے ہاں ہیں. جی. سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ بالکل ہی مطلب دا ویری اسٹارٹ آف قرآن ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے جو سکسیس کی جو ایبسلیوٹ اور ڈیفینیٹ قسم کی جو ڈیفینیشن ہمیں دی ہے وہ یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. پہلا آپ کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، بلکہ میرٹ ہے مسلمان کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جیسے آپ نے اسلام کو. اب یہاں پہ دیکھیں اسلام اور ایمان ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل لازم و ملزوم چیز ہے. بالکل. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ زکوٰۃ والی بات آ گئی یا چیریٹی کی کوئی بھی فارم آ گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایگزیکٹلی ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں یہ قرآن کے الفاظ، یعنی بالکل آمنے سامنے، بلکہ بالکل پیرالل ہیں. بالکل. تو یہ آپ کا ایمان ہے. اچھا، ابھی جو آپ نے اسلام کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی نا، اسلام میں آپ دیکھیں ڈائکوٹمی نہیں ہے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ الگ چیزیں مقصود ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں آمنے سامنے آئی ہیں ڈیفینیٹلی کنٹیکسٹ کے اعتبار سے نا، تو ہم اس کو اپوزٹ اس میں نہیں اپوز نہیں کر سکتے. اسلام اور ایمان کمپلیمنٹری ہیں، بالآخر یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور ایک ڈیفینیشن، ایک ٹرم دوسری کو ڈیفائن کرتی ہے، دوسری پہلی کو ڈیفائن کرتی ہے. میں بلکہ یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم نا ایک اپنا گھر بنائیں نا، کنسٹرکشن کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس 3 سٹیجز ہیں. دین کو نا آپ ایک گھر کی معماری کے طور پہ، گھر کی کنسٹرکشن کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. آپ بنیاد رکھتے ہیں، آپ اینٹیں رکھتے ہیں، 4 دیواری کرتے ہیں، آپ کی پلاٹنگ وغیرہ، وہ ساری چیزیں، یعنی ایک چیز بالکل پکی ہو گئی کہ بس وہ آپ کی پوزیشن ہو گئی، اب وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، مطلب وہ پراپر چیز ہو گئی. آپ کا گھر، اس کی بنیاد پڑ گئی، تو وہ آپ کا اسلام ہے. اسلام آپ کی بیس ہے، آپ کے فنڈامنٹلز ہیں، آپ کی پرنسپل جی اساس ہے، اصول الدین ہے یہ. بالکل. پھر آپ کی یہ ساری فاؤنڈیشن گھر کی بن گئی. دوسرے سٹیج کیا آتی ہے؟ دوسری سٹیج آتی ہے گھر میں وائرنگ کرنے کی، یا جو جیسے ضروری چیزیں ہیں، بلب ہے، الیکٹرکسٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اب یہ گھر جو ہے نا وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے، کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. وہ کمپلیشن جو ہے وہ ایمان کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایمان جو ہے وہ ایک مسلمان کے اسلام کو کمپلیٹ کرتا ہے. اور یہاں پہ مجھے وہ ایک آیت یاد آ رہی ہے سورہ حجرات کی، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. جب اعرابی آئے رسول اللہ کے پاس شروع کے دور میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی گائیڈ کیا نا کہ آپ ان سے کہیں کہ ابھی آپ ایمان نہیں لائے، آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں. مطلب آپ یہ کہیں کہ ابھی ہم بیسکس میں آئے ہیں، لیکن ابھی ہماری وہ کمپلیشن کی طرف ہمارا آؤٹ سبمیشن ہے، صرف ایکسٹرنل سبمیشن ہے. ایگزیکٹلی ایکسٹرنل سبمیشن ہے، یعنی وہ جو سرنڈر والا جو لیول ہے نا وہ ابھی پروفاؤنڈ گیا نہیں ہے ابھی. اور یہ ویسے کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے ویمرا کہ شروع میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یا ان کے بتائے ہوئے ان سین چیزوں پر، اللہ پر اور باقی ان چیزوں پر ایمان لائے، تو وہ ایسا ایمان لائے کہ ان کے ایمان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. پھر اس ایمان کے میرٹ کے اعتبار سے نا ان اعرابیوں کو یہ کہنا ڈیفینیٹلی بنتا تھا کہ آپ یہ کہیں ولیکن قولوا اسلمنا، کہ ہم ایمان. اصل میں وہ اسلامی فتوحات کا دور تھا نا، تو وہاں پہ کوئی بندہ اگر اسلام لے کر آ رہا ہے تو شروع میں مطلب انیشیلی بندے کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ریزن ہے نا اسلام لانے کی. تو مائٹ پاسبل ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو اس کی اثر و رسوخ کی وجہ سے جو ہے نا اسلام قبول کر رہے ہیں. تو پہلے ایک آؤٹ ورڈ سبمیشن ہے، ایکسٹرنل سبمیشن ہے، اس کے بعد پھر ایک انورڈ سبمیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ انر بلیف رکھتے ہیں، کنوکشنز آپ رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی جو ہے نا غیبیات کا علم دیا ہم ان سب چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا حدیث کا جو تیسرا پارٹ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، احسان. تو پھر وہی چیز ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ آپ جیسے کہ آپ جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو اتنا امیجن کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ اسلام لے کے آتے ہیں نا تو وہ مائٹ پاسبل ہے کہ وہ انکانشیس ہو سکتا ہے انیشیلی، لیکن جب احسان کے لیول پہ آپ آتے ہیں تو وہ پھر کانشیس اویئرنیس ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کر رہے ہیں. یہ آپ کی اسٹیج آف ریئلائزیشن یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. اسٹیج آف ریئلائزیشن. اب یہاں پہ میرے وہ گھر والی مثال کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ آپ کی
فنڈامنٹلز آ گئے آپ کی, پھر اس کے بعد وائرنگ ہو گئی, تو وہ آپ کے کمپلیشن کی طرف چلا گیا. ایمان آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے آپ کے اسلام کو. اس کے بعد جو احسان ہے وہ گھر کے استھیٹکس میں نا, یعنی کہ آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کریں, آپ اس کو ڈیکور کریں, وہ آ کے احسان ہوتا ہے. بالکل. بلڈنگ کا جو بلو پرنٹ ہے اور جو آپ کی میپنگ وغیرہ ہے وہ ساری آپ کا ایمان آ جاتا ہے. اس کے اوپر جو آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن ہے وہ اسلام آ جاتا ہے, اور اندر کے جو اسٹیٹکس ہیں وہ آپ کا احسان. میپنگ اسلام آ جاتی ہے, کنسٹرکشن ایمان آ جاتا ہے, اور استھیٹکس مطلب یہاں پہ ہمارا جو اختلاف ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. نہیں, استھیٹکس جو ہے وہ احسان آ احسان جاتا ہے. احسان بیسیکلی لیجیے نا اسپریچول ایکسیلنس کا, جہاں پہ آپ کمال حاصل کر لیتے ہیں نا. یعنی کہ بیوٹیفائی کرنا کسی چیز کو, کسی چیز کو اس کی حد سے زیادہ تحسین کرنا. تو بیسیکلی یہ جو ہے اسٹیجز آف ریلیجن بھی ہے نا, کہ سب سے پہلے اسلام ہے, آؤٹ ورڈ سبمیشن, پھر انورڈ سبمیشن ہے, آپ کے پاس ایمان آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ نے جو آؤٹ ورڈ سبمیشن کی ہے اس کو کانشیس اویئرنیس میں کیا کہ نہیں کیا, پھر وہ آپ کے پاس احسان آ جاتا ہے. اس کے بعد حدیث کا جو چوتھا پارٹ ہے فاخبرنی عن الساعہ, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں انفارم می اباؤٹ دا آور نا, قیامت کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول اعلم عنہا من السائل, کہ دا ون ہو کوسچنز نو مور دین دا کوسچنر, کہ ہم دونوں کا علم اس کے بارے میں برابر ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں سائنس آف آور بتا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا, دیٹ دا سلیو وومن ول گیو برتھ ٹو دا ماسٹر, ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الخفاة العراة الغرلا یتطاولون فی البنیان. اور پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو بیئر فوٹ شیپرڈز وغیرہ ہیں, دے آر کمپیٹنگ ان دا کنسٹرکٹنگ آف دا ٹال بلڈنگ نا, کہ مطلب وہ لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا میٹیریلزم کے اندر جو ہے نا لگژریز کو گین کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں گے. اور پہلا جو آپ لوگوں نے یہ جو ہے نا سائنس آف آور جو ہے پہلا بتایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا, اس کا مطلب ہے کہ ایک سوشل اپ ہیول ہو جائے گا, رولز ریورس ہو جائیں گے سارے رولز, کہ وہاں پہ جو ہے نا ان تلد الامۃ ربتہا, کہ ایک سلیو وومن جو ہے وہ اپنے کس کو اپنے ماسٹر کو جو ہے نا وہ برتھ دے گی. سارے سوسائٹی کے جو رولز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ریورس ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جبریل امین جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عمر کو انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو بتایا کہ جبریل امین تھے, وہ آئے تھے تاکہ وہ آپ کو آ کر بتا دیں کہ دین اسلام پورا کیا ہے. تو انہوں نے ایک ہولسٹک ڈسکرپشن دی ہے دین کی. اچھا, اور ساعت کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ ایمان بالغیب لانا, اور ایمان بالغیب اس کیٹیگری میں نا کہ آپ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں کہ کچھ چیزوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ 3 ڈائمینشنل, یہاں کی ڈائمینشن سے کیا ہیں, ماوراء ہیں, پرائمورڈیل نیچر ہے ان کی, وہ چیزیں آپ نہیں سمجھ سکتے, ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ سورہ لقمان کے آخر میں آتا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, تو وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس کے پھر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سائنس بتا دی صاحب ان کو, جبرائیل امین کو. اذا التقی خالف و اذا خالف اجتمع, مطلب اس ساری ڈسکشن کے بعد نا ایمان اسلام, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دین کی جو یونیورسیلٹی ہے نا, جو دین کی کیا کہتے ہیں عالمگیریت ہے, یا دین کی جو کمپریہنسونیس ہے, کمپلیٹ قسم کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک اکاؤنٹ سے ملتی ہے. کمپلیٹ ڈیفینیشن آف اسلام, مطلب ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب دین جو ہے وہ 5 پلرز ہیں, جو آپ کی ایکسٹرنل سبمیشن ہے, انیشلی اسلام, پھر ایمان ہے جس کے اندر آپ کے پاس آ جاتے ہیں 6 آرٹیکل آف فیتھ, انورڈ سبمیشن ہے, اور پھر آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں انر کنوکشنز ہیں, انر بلیفس ہیں. پھر اس کے پاس آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ احسان, کہ آپ نے ایمان اور اسلام کو کمال پہ کیسے پہنچانا ہے کانشیس اویئرنیس کے ساتھ. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کا علم آپ کے پاس نہیں ہے, جو آپ کی ذات سے ماوراء ہیں, ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. میرے ذہن میں پتہ کیا چل رہا ہے, ہاں جی, ایک سائنوپسس ہوتا ہے نا, ہاں جی, مطلب اکیڈیمکلی اگر کسی کو تعارف ہے سائنوپسس کا, ڈیفینیٹلی ہوگا, تو یہ بالکل سائنوپسس ہے. رسول اللہ کی یہ حدیث بالکل سائنوپسس ہے, بالکل. یعنی کہ اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو اسلام کی صورت میں مل گیا. کنکلوڈ رسول اللہ نے کتنی خوبصورتی سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سعد پہ, یعنی کہ وہ دی ویری اینڈ آف دی ورلڈ ہے. ہاں جی, اور سائنس بتائے جا رہے ہیں. سائنس اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا مطلب کسی حادثے سے پہلے جو ہے نا آپ اویئر ہو جائیں, آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام ہو رہے ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر. اگر ہم آج کی کرنٹ سینیریوز کو دیکھیں تو آئی تھنک سو کافی ہمارے ہاں جو ہے نا رولز کافی ریورس ہو چکے ہیں. نااہل لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا دوسرے اہل لوگوں کی پر حکومت کرتے ہیں, مطلب ہاں جی بالکل, کوئی میرٹ نہیں ہے. تو اہلیت جو ہے وہ سب سے بڑا معیار ہوتا ہے نا, کسی بھی چیز کے لیے ایلیجیبل ہونا یہ سب سے بڑا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ساری ختم ہو چکی ہیں سوسائٹی میں سے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کی ڈسکشن کو آنورڈز اگر لے کے چلیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت سارے ٹرینڈس چل رہے ہیں دین اسلام کے حوالے سے نا. ہماری سوسائٹی میں اسکالرلی پرسپیکٹیوس کو بھی دیکھا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کلاسیکل اپروچز رکھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ماڈرن اپروچز رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ اپروچز رکھتے ہیں. اچھا,
تو کلاسیکل اپروچز کون سے لوگ رکھتے ہیں؟ کلاسیکل اپروچز بیسکلی وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے کلاسیکل ٹریڈیشنل اسلام کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح. اور پھر ماڈرن اپروچز وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی لبرل بندے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، ٹاک کر رہے ہوں، تو اس وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لبرلزم کو اسلام کے ساتھ الائن کرتے ہیں. گلوبلائزیشن کے افیکٹس ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں کہتے ہیں گلوبلائزیشن کیسے امپیکٹ کر رہی ہے اسلام کو، پھر ہم اسے ماڈرن اسلام بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن درمیان میں کچھ لوگ ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اسلام بھی جو ہے وہ پریزرو بھی رہے، لیکن ساتھ جو ہے ماڈرن ٹولز بھی جو ہیں وہ یوز ہوتے رہیں. تو ویسے بھی ہم امت وسطا ہیں، تو ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی اپروچز جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ اپروچز رکھنی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا ٹریڈیشنل اسلام کو بھی پریزرو کر سکیں. یہ تو مسلمان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کے میرٹ کا کہ جو دور آگے بڑھتا جا رہا ہے کنٹمپریری ٹرینڈس کو دیکھ کر کے وہ اسلام کو انٹرپریٹ کرے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی ہے اس بالکل. پہ. اور اگر اسلام وہ اسپیس اینڈ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ود ان اے باؤنڈری آف ہز کیپیبلٹیز اگر وہ ایسے نہیں کرے گا اور ایک لے مین کو وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن یوں کر کے ایوالونگ وہ نہیں بتائے گا تو وہ خیانت کرے گا. بالکل. تو اسلام کی بیسک ٹریڈیشنل ویلیوز کو پریزرو کرتے ہوئے اس کو سوسائٹی کے کانٹیکسچولائز بھی کرنا، یہ بھی آج کے دور کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم کس طرح اسلام کو کانٹیکسچولائز کر رہے ہیں تاکہ آج کے دور کے سوشل ایشوز جو ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. اگر اسلام جو ہے دین اسلام سوشل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرے گا تو پھر اس کی ویلیو جو ہے کرنٹ لیونگ ریلیجن کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اگر ہم مسلم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو مسلمس کی کیٹیگریز ہیں وہ بھی دو کیٹیگری میں مسلمز آتے ہیں نا. کچھ اپولوجیٹک مسلمز ہوتے ہیں اور کچھ نان اپولوجیٹک ہوتے ہیں. تو اپولوجیٹک مسلمز کون سے ہوتے ہیں اور نان اپولوجیٹکس کون سے ہوتے ہیں؟ تو بینگ اے مسلم آئی تھنک سو انسان کو نہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے نہ انڈر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، بس کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. پریکٹسنگ کانفیڈنٹ نان اپولوجیٹک مسلم ہونا چاہیے. اور یہ جو کانفیڈنس ہے یہ اونرشپ آف فیتھ سے آتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو نان اپولوجیٹک مسلم بیسکلی کون ہوتے ہیں؟ نان اپولوجیٹک مسلمس وہ ہوتے ہیں جب وہ اسلام کو پریکٹس کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسلام کو کوشش نہیں کرتے کہ لبرلزم کے ساتھ یا سیکولرزم کے ساتھ الائن کرتے پھریں. اچھا. وہ اسلام کی ٹریڈیشنل ویلیوز کو سمجھتے ہوئے جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اسے کانٹیکسچولائز اوبیسلی کرتے ہیں، لیکن وہ رہتے نان اپولوجیٹک ہیں اور کانفیڈنٹ رہتے ہیں. اب مسلمان کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بیسکلی جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ کسی کے لیے شر نہیں ہوتا. اور پھر جب دوسری جگہ اس کو حدیث میں ڈیفائن کیا گیا ہے، مطلب اس سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں اسلام والا اور ایمان والا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہو، یعنی اس کا اورا جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹنگ ہو اور بینیفیشیل ہو دوسروں کے لیے. اپارٹ فرام دیٹ اس کی جو پریزنس ہے وہ بھی جو ہے اس کے لیے دوسروں کے لیے بینیفیشیل ہو اور فیسیلیٹیٹنگ ہو. یہ بڑا اعزاز ہے ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اس چیز پہ واقعی عمل پیرا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کرے یا نفع والے اس پہ پرنسپل پہ کام کرے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. مطلب جو اس کی رحمت کا جو مظہر ہے نا، یا اس کی جو یہ صفت رحمت ہے اس کا ایک ایسنس ہے وہ بندے میں آ جاتا ہے. یہ تھوڑے بڑے پریویلیج کی بات ہے کہ پھر ایک انسان کو نا، ایک مسلمان کو خود کو کنیکٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ قسم کا جو ہے نا وہ موقع مل جاتا ہے. بالکل. اور یہاں پہ نا اسلام کے کانٹیکسٹ میں مجھے ایک آیت بڑی زبردست ریلیٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو نور فہو علی نور من ربہ، فہو علی نور من ربہ، نور من ربہ، کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے یا اس کو شرح صدر دے دیا ہے یا مطلب اطمینان اس کے اندر ڈال دیا ہے، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہے. تو یہ وہ نور ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ وہ نور کہ نور اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کا حصہ ہے، یہ اس کی تجلی کا حصہ ہے. تو ایک مسلمان اتنا ایلیویٹ ہو جاتا ہے اسلام کے اندر آ کے اور پھر اپنی تربیت کر کے ایلیویٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اس کا اپنا نور ایک خلق ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک آپ اس کو کہیں کہ ایک الیکٹریفائنگ قسم کی ایک جو ہے نا وہ اس میں پوٹینشیل آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. پھر اس کے روابط اس سے اتنے زیادہ وہ پھر جا کے اس کو اس احسان کا ایسنس سمجھ آتا ہے. پھر جا کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ان کو میں دیکھ سکتا ہوں. اگر وہ یہ نہیں امیجن کر سکتا تو کم از کم اتنا امیجن کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس احساس کے ساتھ میں نے کبھی بھی زندگی میں نا اگر نماز پڑھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے نماز ہی شاید میری وہ کام تھی. اس کے علاوہ اگر بندے کو یہ خیال نہ ہونا تو پھر آپ کی ایسنس، آپ کی روح بالکل خالی ہو جاتی ہے عبادات سے. آپ کو یہ پتہ ہو کہ حضور ایک کس کا ہے، کس کی اومنی پریزنس آپ نے محسوس کرنی ہے. بس ہم نے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ جو بات کری تھی نا اپولوجیٹک مسلم کے حوالے سے،
اچھا اس میں تو ایک بہت لمبی زیادہ ڈبیٹ ہے نا, اس میں تو پورے اگر ہم اسپیشلی وی ٹاک اباؤٹ آر پاکستانی سوسائٹی, بہت ایک لمبا ایک ٹرینڈس کا دور ہے, یا ایک آپ اس کو کہیں کہ ایک ٹرینڈنگ جو ریلیجن ہے نا, جو اسلام کی جو صورت ہے, ٹرینڈنگ اسلام جو ہے, کلچرل اسلام, ہاں پاکستانی کانٹیکسٹ میں, اس میں بڑی ہمیں اپولوجیٹک چیزیں ملتی ہیں, بہت زیادہ ملتی ہیں, یعنی کہ ایک جو آئیڈینٹی ہے نا وہ ریٹین نہیں رہی. بالکل. اچھا اپارٹ فرام دیٹ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے پریولیجز کو سمجھنا چاہیے نا. کبھی کبھی جو ہے نا آپ کو عقائد کی ضرورت پڑتی ہے اپنے پریولیجز کو سمجھنے کے لیے. حدیثی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہود جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مزدور ہیں یا پھر ایک قوم ہے, وہ کام کرتی ہے, وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ فجر سے لے کے ظہر تک کام کرتی ہیں, اور اس کے بعد ان کی مزدوری ملتی ہے, ان کو ایک کی رات ثواب کا ملتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا کہ دوسری قوم آتی ہے وہ ہے نصارہ کی, آپ پاس کرسچنز آ جاتے ہیں, پہلے جیوز ہیں پھر کرسچنز ہیں. کرسچنز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ظہر سے لے کے عصر تک اور ان کو بھی ایک کی رات ثواب کا ملتا ہے. پھر امت محمدیہ آ جاتی ہیں اور وہ آ کے کام کرتے ہیں, اور وہ مزدور کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک, تو ان کا ٹائم اسپین کتنا چھوٹا ہے, لیکن ان کو 2 کی رات ثواب ملتے ہیں. اچھا, تو بعد میں کسی نے کہا کہ حل نقص تم, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو پریولیج کیوں دیا گیا ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ حل نقص تم من اجرکم شیئا, کیا آپ کا کوئی اجر کم کیا گیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک فضلی اوتیہ من اشاء, یہ میرا فضل ہے, میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو بیسیکلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے پریولیجز کو سمجھنا چاہیے نا. بحیثیت امت محمدیہ ہمیں کچھ پریولیجز ملے ہوئے ہیں کہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں بہت زیادہ, لیکن اب نبوت کے خاتم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہاں سے جو امت کے علماء ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, یا پھر جو لے مین بھی ہے, ہر انسان, اس کے اوپر بنیادی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے ہر دوسرے انسان کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا. بالکل بالکل. تو وہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر رسپانسبلٹیز لگائی ہوئی ہیں کہ اس نے اپنی سوسائٹی کو کس انداز میں فیسیلیٹیٹنگ بنانا ہے اور خود اپنی ذات کو کس طرح فیسیلیٹیٹنگ بنانا ہے. تو اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ انسان کو دین سے ملتی ہے. اور دین پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے کانٹیکس میں تو ہم کلچرل اسلام کی طرف آتے ہیں, جس کی آپ بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں. تو دین کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک ہسٹوریکل ریلیجن ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک لیونگ ریلیجن ہوتا ہے, کلچرل ریلیجن ہوتا ہے. تو ہم آتے ہیں پاکستان کے کلچر کی طرف کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپولوجیٹک بھی ہیں, کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپولوجیٹک ہو رہتا ہے کہ کس طرح میں جو ہے اس چیز کو پریکٹس کروں گا. حالانکہ ہم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں, پاکستانی کلچر میں رہتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا شروع سے ایک چیز ہماری کلچر میں چلتی آ رہی ہے, اس کے باوجود ایک انسان کیوں اپولوجیٹک ہو رہا ہے؟ کیا یہ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ہے انسان ہمارے اوپر, یا ہم سیکولرزم سے متاثر ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہے ڈیفینیٹلی. ہاں, گلوبلائزیشن کا اثر تو آپ پہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ٹرینڈس بنتے ہیں نا وہ بیسکلی چونکہ ہم گلوبل ورلڈ ہیں, وہاں سے یہ سارے عناصر آتے ہیں, تو پھر آپ کی اپنی انفرادی لائف میں بھی یہ چیزیں پھر اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا یہ جو اپولوجیٹک ٹرینڈز ہیں نا, اچھا اس میں تو خیر بہت بہت زیادہ مثالیں ہیں. دیکھیں اگر میں نا میری جو سطحی جو لیول پہ دماغی میں جو ابھی مثالیں چل رہی ہیں نا, اس میں تو ایک جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے شوبز کے جو بھی افراد ہوتے ہیں, ایکٹرز ایکٹریسز, ایکٹریسز لیٹس ٹاک اباؤٹ دم. اچھا اس میں آپ پلیز ہمیں کوئی جج نہ کرے کہ ہم جو ہے نا بہت ہی کوئی تنگ قسم کا نظریہ رکھتے ہیں. دیکھیں چونکہ اگر ابھی کوئی یہ کہے کہ وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, تو میں تو خیر یہ کہنے سے بالکل مبرہ ہوں. آپ چونکہ اپنی ہر چیز پبلک کر دیتے ہیں تو پھر شاید آپ کہیں نہ کہیں پبلک پراپرٹی بن ہی جاتے ہیں. کوئی آپ کو جج کرتا ہے تو پھر آپ شاید مجبور ہو جاتے ہیں جج ہونے کے لیے. تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. بہرحال ہم نہیں جج کر رہے ہیں, ہم نے جو دیکھا ہے میں اس کی مثال دے رہی ہوں. دیکھیں یہی ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے بائی فیتھ اسلام کو قبول کیا. آپ نے آن دی ٹپ آف یور ٹنگ ایک کلمہ تھا جس پہ آپ پھر ظاہر اسلام میں آئے, اور آپ نے ان چیزوں کو کافی پریکٹس کیا. نمازیں, روزے, یہ ساری ریچولسٹک پریکٹسز آپ کی بھی زندگی کا حصہ ہیں, ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہیں, ہر مسلمان جو کسی بھی لیول کا ہو. لیکن اگر مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ ایکٹریسز مثال کے طور پر جیسے باہر جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں ٹرپس پہ, تو ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کا نا ایک کافی کہیں نہ کہیں آپ کا ایک بہت ماڈسٹ اوتار ہوتا ہے. باہر جا کے وہ بہت زیادہ نا دوسروں سے مکس ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر کہاں پہ جاتی ہے آئیڈینٹی کرائسس, اس کو نہیں کہتے, ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ اس کو نہیں کہتے. میرا خیال ہے کہ بالکل کہتے ہیں. اچھا اب اگین یہاں پہ ہم کسی کے بھی اسلام کو جج نہیں کر رہے. میں یہ چیز بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ انسان کے جو اعمال ہیں نا, جو بھی اس کی
دیکھیں ہم ایمان کو کسی کو جج نہیں کرتے، نہیں نہ نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی ہیں، نہیں، لیکن اسلام اوبویسلی ججمنٹل ہو جاتا ہے کیونکہ آؤٹ ورڈ پریکٹسز ہوتی ہیں، ہر انسان کو نظر لیکن آ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. ایک انسان کی جو پریکٹس ہے نا وہ پوری سوسائٹی کو ٹھیک ٹھاک اثر انداز کرتی ہے، ٹھیک ٹھاک اثر انداز کرتی ہے. لیکن مثال کے طور پہ ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے، اچھا وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے، مطلب کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچتی ہے، اور ہر جو وہ کروڑواں بندہ ہے نا وہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے، وہ اس چیز کو جان لیتا ہے، پھر وہ اس انفلوئنس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نا کسی کے اس طرح کے انفلوئنس سے بچا نہیں ہوا، چونکہ ہم گلوبلائزڈ ورلڈ ہے نا، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، کنیکٹڈ ہیں سارے سم ہاؤ. تو چاہے وہ بات لا یعنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کہ اس کے اسلام کی پرفیکشن ہی تب ہوتی ہے، اس کا پیوریفائی تب ہوتا ہے کہ جب وہ لا یعنی چیزوں کو، جن چیزوں کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. اب وہ جو بے فائدہ بے بنیاد جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک مسلمان کی نا شخصیت میں اپولوجیٹک ایک رویہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے اگلے کو. اور میں اپنے بچوں کو یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ ہیں یا میں ہوں نا، ہم چلتا پھرتا اسلام ہے، ہم دوسرے بندے کے لیے اسلام کی ریپرزنٹیشن ہیں. ہم جو کچھ بھی کریں گے نا وہ اس سے یہ چیز پرسیو کرے گا کہ یا تو یہ اسلام کا حصہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں، اور پھر ہم بہت زیادہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے نا کہ لیٹ سپوز دیٹ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں تو کیا ہمارا جو ہے ہمارے بیہیویئر ایسا ہے کہ کوئی نان مسلم ہمیں دیکھ کر ہم سے انفلوئنس ہوگا کہ یار اسلام قبول کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسلامی لوگ ہیں؟ کیا ہم چلتا پھرتا ایسا ہمارے رویے ہیں کہ کوئی بندہ دیکھے تو وہ انفلوئنس ہو جائے؟ اصل تو قرآن جو ہے وہ کتاب کے لیے تو نہیں تھا کہ مطلب کتاب میں الفاظ کی صورت میں ہوگا. قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ وہ سوسائٹی میں پریویل کرے گا، ایک لیونگ ریلیجن بن کے رہے گا. اور اس سے ہٹ کے اگر ہم ایمان اور اسلام کی دوبارہ بات کریں تو دیکھیں ایمان تو obviously ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ایموشنل کنیکٹیوٹی ہر انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، بائی نیچر ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا جو دوسری چیز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے، سوسائٹی کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتی ہے، وہ obviously اسلام ہے. کہ آپ جو ہے اپنی ایموشنل کنیکٹیوٹی جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کی ہوئی ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایموشنلی کنیکٹ کر رہے ہیں، کیا آپ اس چیز کو آؤٹ ورڈلی ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ویژول ریپرزنٹیشن کی طرف. ایگزیکٹلی، گڈ ون، بالکل. تو ہر چیز کی ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا. تو مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ وی آر مور آف اے اسپریچول پرسن رادر دین. یہ کیا مطلب ہے؟ ریلیجس نہیں ہے، ہم اسپریچول ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں نا ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کمپلیمنٹ کیا، ساتھ ساتھ رکھا ہے. جی بالکل. یعنی یہ چیز بالکل اگر آمنے سامنے دو چیزیں رکھ دی گئی اس کا مطلب ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں، وہ اپوز نہیں کر رہی ہیں ایک دوسرے کو. ہاں اسلام اور ایمان یعنی اگر دین کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ان کی ٹرمینالوجیز میں فرق ضرور ہو سکتا ہے، ادروائز اس کی انٹرپریٹیشن بالکل سیم ہے. اچھا اپارٹ فرام دیٹ اسلام کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت کوئی ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے نا پریکٹس نہیں کی جا سکتی، یا ایمان کچھ ایسا مسئلہ ہے جو ہم سوسائٹی میں جو ہے نا وہ اس کو یہ نافذ نہیں کر مسکنسیپشن دور سکتے. کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اسلام بیسکلی اس چیز کا نام ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے جو ہے نا اپنی ایموشنل کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھی ہے، پھر اگر آپ جب سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں آپ اس ایسنس کو لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ آپ جب کسی سے ڈیل کر رہے ہیں آپ کی ڈیلنگس کیسی ہیں، یہ سب چیزیں اسلام میں آتی ہیں نا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں سے کہتے ہیں جو دوسرے انسان کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے جو دوسرے انسان کو جو ہے نا امن دیتا ہے، یعنی اسے پیس دیتا ہے. تو یہاں سے جو آپ نے ایک ٹالرنٹ رویہ رکھنا ہے، یہ سب چیزیں ایمان اور اسلام کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ایمان اور اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ایسے پریکٹسنگ مسلم ہو جائیں کہ آپ جا کے جو ہے نا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں ایک کونے میں اور وہاں جا کے آپ ایک جائے نماز بچھا لیں. دین اور اسلام اس چیز کا ہرگز نام نہیں ہے. ایتھیکل ویلیوز کی کتنی بڑی بنیاد یہاں پہ آپ کو نا ایک اسلام کے اندر ڈال کے رکھ کے دے گئی ہے. بالکل. کلچرل اسلام کے ضمن میں نا جو ہمارے پاس ٹرینڈنگ ڈائمینشنز ہیں نا، اس میں سب سے بنیادی اور بڑی چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. سب سے پہلے کلچرل اسلام کیا ہے؟ کلچرل اسلام اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کلاسیکل اسلامک ٹریڈیشن آیا ہے اور وہ آ کر آپ کے لوکل کسٹم کے ساتھ ایک کلچریٹ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ آپ کے بہت سارے لوکل کسٹم جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جو ہے نا انٹرمکس ہو چکے ہیں، تو اس کو آپ کلچرل اسلام کہتے ہیں. چلیں آپ کیا کہہ رہی تھی؟ تو ہمارے جو اسلام ہماری جو اسلام کی ایک پکچر بنی ہوئی ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا جو ہم نے جو اسلام جیا ہے، جو پریکٹس کی ہے، وہ واقعی وہ کلچرل اسلام تھا. اچھا وہ ایگزیکٹ اسلام سے کافی مختلف ہے. اسکول سسٹم میں دیکھا جائے تو وہ اسلامیات ہے صرف. ہاں وہ اسلامیات ہے، وہ دینیات نہیں ہے. ہاں جی اسلامیات ہے. ہاں اور اسلامیات بھی اتنی بیسک ہے کہ آج لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں کوئی اسلامک اسکالر ہے، ہم بات کرتے ہیں کوئی اسلامک اسکالر ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی بندہ جو ہے نا اسلامک اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس کی آبجیکشن ہوتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ مطلب وہ اسلامیات پڑھ رہا ہے، وہ افدر پڑھا ہے، وہ صبر شکر پڑھ رہا ہے. تو ایجوکیشنل سسٹم جو ہے یہ بہت زیادہ اپولوجیٹک ہو چکا ہے.
میتھڈالوجیکلی جو ہے نا وہ مطلب اس کو لے کے چلا ہی نہیں گیا. بہرحال ہاں یہ ایک بڑی ایک اپولوجیٹک چیز ہے. بہرحال ہم شاید دوسری طرف آ جائیں گے. اچھا ایجوکیشن سسٹم میں نا مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں اپنی بہن سے بھی یہ چیز ڈسکس کرتی ہوتی ہوں کہ یار اتنا بڑا خلا ہم کیسے ڈال سکتے ہیں کہ جیسے اگر ایک قرآن ہے تو قرآن کے حرفوں کے نیچے صرف ہم نے وہ 10 جو ہے نا وہ ہم نے نیکیاں ڈھونڈی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اتنی بڑی توہین کی ہے کہ اس کو پراپر ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں بنایا. کم از کم دیکھیں ہم جنزیز ہیں نا, میں بڑی ہوئی ہوں, آپ بڑی ہوئی ہیں, میں نے تو آج تک اسکول میں کم از کم قاعدہ قرآن یہ چیزیں نہیں سیکھیں. یہ جو ہے نا بالکل فارغ ٹائم میں جب 4-5 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, 6 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بالکل بچہ بھی تھکا ہوا, اس کی اپنی ساری انرجی بھی ختم ہے. اور آج بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں, تقریباً یہ 90-95% یہاں پہ ہیں, الا یہ کہ بہت ہی کوئی اسکول سسٹم کوئی ایسا ہوگا جس نے بہت ہی ریولیوشنائز کیا ہو چیزوں کو, تو وہ الگ بات ہے. لیکن ابھی بھی ڈومیننٹ کلچر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن یا یہ والی جو تعلیم ہے نا وہ ایک باجی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ایک دین کو ایک باجی کے ہاتھ میں آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب سسٹم دیکھیں کے ہاتھ میں میں ہونا چاہیے, باجی کی ایجوکیشنل سسٹم کریڈیبلٹی پہ ہونا چاہیے. ہم شاید خود بھی باجی ہیں, لیکن ہم باجی کی کریڈیبلٹی پہ وہ نہیں کر رہے. دیکھیں قرآن معلم کیوں نہیں اس ایجوکیشن سسٹم نے پیدا کیا. آج اگر کوئی سسٹم کی قرآن یا شریعت کی نا مطلب ایز اے ڈیوائن لا کسی کو اگر وہ بیان کرتا ہے نا, لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں. یہ شاید بڑی الگ بات کر رہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک وائٹ سپریمیسسٹ کی جہاں یہ تھیوریز لے کر آ گئے ہیں اور یہاں پہ اپنے ریلیجن کے ساتھ الائن کر کے ہمیں ایک نا وہ مکسچر پیش کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ کور تھی. اسلام کو آپ نے 2 چیزوں میں لے کے آنا تھا. ایک تو انفرادی چیز میں انفرادی لیول پہ آ گئی, آپ نے کمیونل لیول پہ اس کو لایا نہیں لایا. اور دوسری بات یہ کہ آپ پھر معلم وہ آپ کے قرآن کو, اسٹیٹ کا حصہ بنا نہیں بنا, سسٹم بنا یا نہیں بنا. بالکل, آپ پھر قرآن ٹیچر کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ نے اس کو کیا پریولیجز دی ہوئے ہیں؟ آپ اس کو تھرڈ ورلڈ کا باشندہ سمجھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک اچھا قرآن کے میں معلم نے کو؟ جو اپنی زندگی میں میمرہ دیکھے ہیں نا اس طرح کے بہت ہی قابل, بہت ہی ذہین اور فتین قسم کے لوگ, لیکن ان کے معاشی حالات بیچارے ایسے ہوتے ہیں اور اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا. کوئی ابھی یہ نہ کہے کہ اس نے جو ہے نا اپنے آپ پہ محنت نہیں کی. آپ نے مطلب کیا اس کے لیے یہاں پہ اپرچونیٹیز ہم کریٹ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ایجوکیشن سسٹم اس کو اون نہیں کر سکتا تھا؟ انتہائی کم تنخواہیں, اتنی کم تنخواہیں کہ وہ مشکل سے جو ہے نا وہ 2 پنکھوں کا بل ہی دے سکتا ہے. لیٹ سپوز ایک بندہ درس نظامی کر رہا ہے 8 ایئرس کا, اس کے بعد بندہ اسے کہے کہ اب وہ جو ہے نا اس کے بعد وہ مدرسے کی حد تک محدود رہے, کیوں رہے وہاں پہ؟ اس کے لیے سوسائٹی نے آگے کیا سسٹم رکھا ہوا ہے؟ کیا ایسا کوئی چیز کیا ہے وہ اپنے فائنینسز کو کیسے ڈیل کرے گا؟ کیا اس کا ٹھیکہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دین کا لمبردار بن کر ایک مسجد کی چٹائی پہ زندگی گزارے گا اور وہ لوگوں کے نکاح پڑھائے گا اور لوگوں کے جنازے جو ہے وہ اٹینڈ کرے گا؟ تو ایک معلم قرآن جو ہے اس کو بھی ایک امپورٹنس کی, ایک پریولیج کی ضرورت ہے جو کہ سوسائٹی کا بنیادی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ پرووائڈ کریں. اچھا یہاں پہ بھی نا جیسے اگر ہمارا مدرسہ سسٹم ہے نا انتہائی قابل, اور وہ اسٹوڈنٹس کے میں کہتی ہوں کہ آج تک جو بھی اگر میتھڈالوجیکلی چیزیں پڑھی ہیں نا اکیڈمی میں, تو میں آج بھی نا ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے بالکل برابر نہیں ہوں. میں بربلا بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات کہتی ہوں, میں بالکل اس کے انٹلیکٹ کے قریب نہیں ہوں, اس کے میموری ٹیسٹ کے پاس نہیں ہوں کسی, ٹھیک ہے. اب اس کی ناقدری اتنی ہوتی ہے کہ میں نے بہت ساری بچیاں ایسی دیکھی ہیں نا کہ میرے سامنے آنٹیاں پوچھتی ہیں نا بچے آپ نے کیا کیا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم درس نظامی کر رہے ہیں. اس طرح نہیں پڑھ کیا رہی ہو, نہیں میں مدرسے سے پڑھی ہوں. وہ پھر پوچھتے نہیں پڑھ کیا رہی ہو, مطلب یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے کتنا ڈس اون کیا ہے یہاں پہ نا ایک اپولوجیٹک رویہ جو ہے نا. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ وسلم کا جو رویہ تھا وہ کافی زیادہ نان اپولوجیٹک تھا. آپ کانفیڈنٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مکہ کا جو سسٹم تھا, مکی سوسائٹی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دین اسلام کو کیسے پریزرو کیا اور وہاں پہ اس کو پریزرو کرتے ہوئے اس کی کنٹینیوٹی کو کیسے مینٹین کیا. تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, آپ کا 13 سالہ مکی دور ہے نبوت کے بعد کا, اور 10 سالہ مدنی دور ہے. تو 13 سالہ مکی دور کے اندر جو ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں کی تھی, حضرت ارقم کے گھر سے شروع کی تھی. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت پہ کام کرنی شروع کیا. آپ نے پارٹی بلڈنگ شروع کی, آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا, ان کو اپنا مشن بتایا کہ ہم لوگ کام کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ قرآن حکیم کی آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہاں پر یہ بات تھی کہ دین اسلام جو ہے اس کے سسٹم کو تمام ادیان پہ کیا کرنا ہے, غلبہ. یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا مشن بتایا کہ ہم نے اس چیز پہ کام کرنی ہے. اب جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنل کلاسیکل اسلام کو جہاں پہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو آپ نے اس کو پریزرو کرنے کے لیے اور صحابہ کو پریزرو کرنے کے لیے آپ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا. پھر جہاں پر خطرات اس سے زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ کی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے مصعب ابن عمیر کو تیار کیا اور اس کے بعد ان کو مدینہ بھیجا. وہ مدینہ میں گئے, وہاں پہ جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا ایک دینیات کا جو ایک پورا سسٹم تھا اس کو وہاں جا کے اسٹیبلش کیا. اور وہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کام مدینہ میں ہو رہا ہے. رائٹ. یا آپ نے مصعب ابن عمیر کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, انہوں نے وہاں پہ جا کے مختلف صحابہ جو ہیں اس طرح گئے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو پریزرو کرنے کے لیے ایک جماعت کو ہجرت حبشہ کی طرف, ان کو حبشہ کی ہجرت کا کہا. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ والے جو ہیں تیار ہو گئے ہیں لیکن مکہ کی سوسائٹی جو ہے یہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں سے ہجرت کر گئے اس چیز کی پریزرویشن کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے, وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی دور وہاں پہ گزارا اور ایک مدینہ کی پراپر ایک ریاست بنائی, ریاست مدینہ بنائی. اس دور میں مختلف قوانین بنائے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اسٹیپ لیا تھا وہ عقد مواخات کا دیا تھا کہ کس طرح جو ہے مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہاجرین اور انصار کو جو ہے کس طرح ایک معاہدے کے اندر لے کر آنے. اور پھر جو ہے پھر دوسرا جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں مدینہ کی پوری سوسائٹی ہے اس کو کیسے پریزرو کیا جائے, ان کو کس طرح جو ہے نا یہ بات سمجھائی جائے کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کے لیے پیسفل بن کے رہیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر میثاق کے مدینہ کا جو ہے نا وہ ایک اسٹیپ لیا جو ٹریٹی آف مدینہ کہلایا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے نا مسلمان کو یعنی انصار اور مہاجرین کو آپس میں جوڑا. اس کے بعد جو ہے انصار اور مہاجرین کو جوڑنے کے بعد مسلمانوں کو اور وہاں کے جو باقی قبائل وہاں پہ آباد تھے ان لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا. تو اسی دوران بہت سارے مسائل پیش آئے, قوانین بنے, قوانین مرتب کیے گئے. لیکن پہلی پرائیورٹی یہ تھی کہ انٹرنل بانڈنگ آپ کی جو ہے نا وہ انٹرنل بانڈنگ اچھی تھی بالکل. تو یہ سارے کام جو مدینہ کے اندر ہو رہے تھے, ریاست بن رہی تھی, اسٹیٹ کو اسٹیٹ کی حیثیت ملتی ہے. جو مدینہ کے اندر اوبیسلی ایک جو اسٹیٹ بن رہی تھی اس کی ٹیم بلڈنگ جو ہے وہ سارا مکی دور کے اندر ہوئی تھی. رائٹ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے مدینہ میں اپنا کام کیا. اس کے بعد بہت سارے وہاں پہ جہاد غزوات وغیرہ ہوئے اور ساری ملٹری کمپینز وغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے سے نکل کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ساری اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے 8 ہجری کے اندر جو ہے نا مکہ فتح کرتے ہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاسیکل اسلام کو پریزرو کیا. اور پھر وہی اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس اب امانت ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ عائد ہوتی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ ان کے ہاں جو ہے سیاست جو کرتے تھے, ان کے ہاں جو معاشرت کا نظام جو سنبھالتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام سنبھالتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. جب ایک نبی جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے اور وہ اس سسٹم کو سنبھال لیتے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ مطلب اسٹیٹ لیول کا ہو, چاہے وہ سوشل ہو, کوئی بھی ایشوز ہوں, ان ساری چیزوں کو جو ہے نا انبیاء علیہ السلام ڈیل کر رہے ہوتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خلفاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو سنبھالا. اب خلفاء کے بعد جو ہے نا وہ امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کا ہر بندہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کر چلے اور ان ساری چیزوں کو پریزرو کرے. جیسے انہوں نے قرآن کو پریزرو کیا, پھر اگلے دور میں حدیث کو پریزرو کیا, پھر حدیث اور قرآن کے پورے سسٹم کو پریزرو کیا. آج ہم لوگ نان اپولوجیٹک اور ایک پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہوئے آج ہمارا کام بھی یہ بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا دین اسلام کو پریزرو کریں, چاہے وہ نظام عبادات کے ضمن میں ہو, چاہے وہ نظام ایمانیات کے ضمن میں ہو. ہم نے اس پورے دین کو پریزرو کرنا ہے اور اپنی آئیڈینٹی کرائسس کو ختم کرنا ہے. آئیڈینٹی کرائسس کو بالکل ختم کرنا ہے اور ایک نان اپولوجیٹک پریکٹسنگ کانفیڈنٹ مسلم بننا ہے. دیکھیے جو عالمی قوتیں ہوتی ہیں یا جو ویسٹرن پاورز ہوتی ہیں یا جو عالم کفر ہوتا ہے وہ ایک مسلمان سے اتنا خوف میں آتا ہے, اس کی اتنی ہیبت ہوتی ہے اس پہ کہ مجھے اب یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب غزوہ بدر تھی اور ایک طرف 1000 لوگ تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ صرف 313 تھے, تو ان 313 میں ایسا کیا تھا کہ ایک تو وہ ان کی تھوڑی جماعت کی, چھوٹی جماعت کی ہیبت بھی ان پہ تھی اور ان کی وکٹری بھی آخر میں بالکل تھی. وہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کو پہلے پرسنل لیول پہ بیوٹیفائی کیا, پہلے وہاں پہ اس کی پرفیکشن کی, اس کے بعد پھر اس کو کمیونٹی کی فارم میں لے کر آئے. وہ جس یونٹی کی آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ پہلے اتنے اندر اپنا اتحاد پیدا کیا اور اپنے کمیونل سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کیا, تب جا کے ایک جو عالم کفر ہے نا وہ واقعی ایک اسلام سے, ایک مسلمان سے پھر ڈرتا ہے. اور اس مسلمان کی ایسا ڈسپلن جو ایمان بیسڈ ہو اس سے ڈرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایمان بیسڈ ڈسپلن سے, کیونکہ اس کے ریوارڈز بہت ہائی ہوتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. آپ لیکن کام سارا اسٹریٹجکلی ہوتا ہے, مطلب یہ جو سارے پیٹرنز ہوتے ہیں یہ پراپر چینلائزیشن کے تھرو ہوتے ہیں. ہم اسٹریٹجیز کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انقلاب اچانک ایک شخص اٹھے اور وہ برپا کر دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. پراپر یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انیشیل جو
40 سال تھے, وہ انیشیل نہیں تھے لیکن 40 سال ایک بہت بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, بہت بڑا ایک نمبر ہوتا ہے. تو 40 سال آپ کو جو ہے نا اس چیز کے لیے تیار کیا گیا علوم وحی کے لیے کہ آپ جو ہے نا جب علوم اینڈ وحی ٹو پہ ٹرین دی صحابہ ایز ویل بالکل کانفیڈینشلی. بالکل. پھر اس کے اثرات پر آپ کو نظر آتے ہیں. بس ہم اپنی بات کو اسی چیز پہ اینڈ کرتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ, کہ جس انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا تو اپنے رب کی طرف سے نور اور ایمان پہ ہے. اور پھر قرآن مجید کی دوسری آیت ہے من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو انسان ایمان لے آتا ہے, صحیح چیز کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں, اس کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ آپ کا پاتھ ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کو گائیڈ لائن اور ڈائریکشن جو ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم ہر اسپاٹ پہ ملتی رہتی ہے. یہاں پہ میں آپ کی بات کو لیتے ہوئے آگے کنکلوڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پہلے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مطلب اپنے فیتھ کو جو ہے نا وہ اون کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں ثم استقاموا, اس کے بعد پھر اس پہ بالکل پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں, بالکل اسٹیبلش کر لیتے ہیں ہر چیز کو. تتنزل علیہم الملائکۃ, یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے تھرو جو ہے نا ان پر ایک سکینت طاری ہوتی رہتی ہے. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آخر میں آپ کے لیے 2 بڑے انعامات ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا ڈپریشن نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. آپ کی لائف خوف اور حزن جو ہے نا یہ جو ہے نا خوف اسے کہتے ہیں جو آپ کو پاسٹ لائف کا ہوتا ہے نا, اور حزن جو ہوتا ہے نا وہ غم آپ کو کیا کہتے ہیں فیوچرسٹک اپروچز کا ہوتا ہے. غم جو ہے وہ پاسٹ لائف کا ہوتا ہے اور جو خوف ہے وہ فیوچر لائف کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹھیک ہے بالکل, غم جو ہے وہ پاسٹ لائف کا ہوتا ہے اور جو خوف ہے وہ فیوچر لائف کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو ایک خوشخبری دے دی ہے کہ آپ پاسٹ بھی ٹھیک ہے, لائف ایئر آفٹر کی نہ کوئی خوف ہوگا, اور آپ کی جو گزشتہ زندگی ہے اس میں بھی آپ کو کوئی ندامت نہیں ہے, یعنی کہ آپ ڈپریشن سے بالکل خالی ہیں. اس کے بعد وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, آپ کو آپ کی ڈیسٹینی آخر میں دے دی گئی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اسی نوٹ پہ کرے اور ہمیں ایک مطمئن روح عطا کرے اور ہماری ڈیسٹینی جنت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے. آمین یا رب العالمین. جی سر. او مائی گڈنس.